بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے تکبیر تحریمہ کی سنتوں کے حوالے سے سنا تھا کہ کون کون سی سنتیں ہیں اور کس طرح سے تکبیر تحریمہ کہنی چاہیے۔ تو آج جو ہے ہم انشاءاللہ قیام کی سنتوں کے حوالے سے سنیں گے کہ قیام کے اندر کون کون سے عمل کرنا یہ سنت ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلی جو سنت ہے قیام کی وہ ہے کہ مرد کے لیے ناف کے نیچے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی الٹے ہاتھ کی کلائی کے جوڑ پر، چھنگلیاں اور انگوٹھا کلائی کے اغل بغل اور باقی انگلیاں ہاتھ کی کلائی کی پشت پر رکھے۔ کس طرح سے وہ کر کے دکھا دیتا ہوں، یعنی جیسے تکبیر کا سنا تھا کہ تکبیر کہنے سے پہلے ہی جو ہاتھ ہیں وہ کانوں تک آپ اٹھا لیں گے، تو تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ جو ہے وہ الٹا ہاتھ نیچے اور جو دایاں ہاتھ ہے آپ یہ اوپر رکھیں گے۔ اس کے بعد یہ جو چھوٹی انگل ہے اور انگوٹھا یہ جوڑ کے اوپر اس طرح سے رکھیں گے اور بقیہ تین انگلیں یہ پشت کے اوپر رکھنی ہیں۔ تو اس طرح سے ناف کے نیچے یہ باندھنا مرد کے لیے یہ سنت ہے۔ اگلی سنت ہے کہ پہلے ثنا پڑھنا، یعنی جیسے یہ ہاتھ باندھیں گے تو ڈائریکٹ ثنا شروع کر دینی ہے، یعنی سبحانک اللہم۔ اچھا، اس کے اندر یہ بھی خیال کرنا ہے کہ بعض حضرات جب یہ مسائل بیان کرتے ہیں تو ایک شخص نے پوچھا تھا کہ وہ یوں پڑھتے ہیں ثنا سبحانک اللہم، تو یہ بالکل غلط ہے۔ تو سنت یہی ہے کہ جیسے ہی تکبیر کہہ لی اور ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیے تو اب ڈائریکٹ ثنا شروع کر دیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ تو ثنا یہاں پر نہیں کہنا۔ اگلی سنت ہے تعوذ کہنا، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد اگلی سنت ہے تسمیہ کہنا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ اب ان تینوں کو ایک دوسرے کے فوراً بعد کہنا، یعنی جیسے ہی ثنا کہہ لی تو ثنا کے فوراً بعد تعوذ کہنا ہے اور پھر تعوذ کے فوراً بعد تسمیہ کہنی، ان میں کوئی گیپ نہیں کرنا۔ اگلی سنت ہے ان سب کو آہستہ آواز میں کہنا، یعنی جو ثنا پڑھنی ہے وہ بھی آہستہ پڑھنی ہے اور تعوذ بھی اور تسمیہ بھی، یہ تینوں جو ہے آہستہ آواز کے اندر پڑھنا سنت ہے۔ اس کے بعد ہے آمین کہنا، یہ بھی سنت ہے۔ اور سورہ فاتحہ پڑھنے کا کیا حکم ہے یا سورت پڑھنے کا، تو وہ انشاءاللہ جب ان کی تفصیل آئے گی وہاں پر ہم گفتگو کریں گے۔ تو ابھی چونکہ ہم قیام کی سنتیں سن رہے ہیں تو تعوذ، تسمیہ، ثنا اور اب جو ہے یہ آمین کہنا، یعنی سورہ فاتحہ جیسے کمپلیٹ ہوتی ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اس کے بعد آمین کہنا یہ بھی سنت ہے۔ اس کو بھی آہستہ کہنا یہ بھی سنت ہے، یعنی آمین کہنا بھی سنت ہے اور اس کو آہستہ کہنا یہ بھی سنت ہے۔ اگلی سنت ہے تکبیر اولیٰ کے فوراً بعد ثنا پڑھنا۔ تو یہاں پر مزید یہ ہے کہ نماز میں تعوذ، تسمیہ قرات کے تابع ہیں، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ یہ قرات کے تابع ہیں اور مقتدی پر قرات نہیں ہے، چونکہ جب امام کے پیچھے ہوں تو قرات امام کے ذمے ہوتی ہے، مقتدی نے قرات نہیں کرنی ہوتی۔ لہذا تعوذ و تسمیہ بھی مقتدی کے لیے سنت نہیں۔ ہاں، جس مقتدی کی کوئی رکعت فوت ہو گئی ہو وہ اپنی باقی رکعت ادا کرتے وقت ان دونوں کو پڑھے، یعنی وہ تو پھر وہی منفرد والی صورت ایک اعتبار سے ہو جائے گی کہ جب کھڑا ہوگا تو قرات چونکہ اس نے کرنی ہوتی ہے جیسے منفرد کرتا ہے، تو یہ بھی مسبوق جب کھڑا ہوگا تو قرات کرے گا، تو قرات تعوذ اور تسمیہ قرات کے تابع، اس لیے تعوذ بھی پڑھے گا اور تسمیہ بھی پڑھے گا۔ اگلی سنت ہے کہ تعوذ صرف پہلی رکعت میں ہے، اور اس سے لاسٹ سنت ہے کہ تسمیہ ہر رکعت کے شروع میں سنت ہے۔ تو یہ آج کی جو سنتیں تھیں یعنی قیام کی سنتیں یہ کمپلیٹ ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو تمام سنتوں اور مستحبات کا خیال کرتے ہوئے نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔